وائس آف امریکہ واشنگٹن سے فیس بک لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9 اور یہاں واشنگٹن میں دوپہر کے 12 بجے ہیں۔ آج کی اہم خبروں میں شامل ہیں: معاشی مشکلات پر قابو پانے میں حکومت کا ساتھ دیں، جنرل قمر باجوہ کا بیان، اور افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں 1 سال توسیع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان ملاقات، متعدد امور پر تبادلہ خیال۔ ڈیموکریٹس مباحثہ، جو بائیڈن کو نسل پرستی کے الزامات کا سامنا۔ اور جنوبی افریقہ بمقابلہ سری لنکا، جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف۔ اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ مشکل معاشی حالات سے متحد ہو کر نکلنا پڑے گا۔ معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں۔ ملک نہیں بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ معاشی کاوشیں کامیاب بنانے کے لیے سب کو ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ نے قومی معیشت پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کیا، جس میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ معاشی کوششیں کامیاب بنانے کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ حکومت کی اقتصادی مشاورت کمیٹی کے ممبر SDPI کے سربراہ اور اس سیمینار میں شریک ڈاکٹر عابد سلیحری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے اس تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت جو مشکل فیصلے کر رہی ہے، اس سے مستقبل کی حکومتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور حکومت پاکستان نے ملک میں باقاعدہ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان میں مقیم 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی تھی، جس میں 30 جون 2020 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی سرحدی امور کی وزارت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک اعلامیے کے مطابق یہ توسیع کابینہ کے فیصلے کے بعد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ نے افغان سٹیزن کارڈ کی مدت میں بھی رواں سال اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے درمیان 6 فریقی معاہدے میں بھی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں توسیع کا فیصلہ ایسے وقت کیا جب افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر کو پناہ گزینوں کی پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر ایک پول بھی شروع کیا ہے کہ آیا حکومت پاکستان کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں توسیع درست قدم ہے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں، جو ہم اپنے اگلے بلیٹن میں شامل کریں گے۔ اور پاکستان کی قومی اسمبلی مالی سال 2019 اور 20 کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری آج یعنی جمعے کو دے رہی ہے، جس کے بعد 1 جولائی سے بجٹ پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ پاکستان کو ان دنوں مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے اور اقتصادی ترقی کی شرح کم ہونے سے ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بجٹ کی منظوری ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب 3 جولائی کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $6 ارب کے مالیاتی پیکج پر ابتدائی معاہدہ گزشتہ ماہ طے پایا تھا۔ IMF سے معاہدے سے قبل اور اس کے بعد پاکستانی روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ اس وقت انٹر بینک یعنی بینکوں کے درمیان ڈالر کے لین دین کی مارکیٹ میں ڈالر 163 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جمعے کے روز جاپان کے شہر اوساکا میں ملاقات اور بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی انتخابات میں BJP کی شاندار کامیابی کے بعد مودی کی ٹرمپ سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ G20 سربراہ اجلاس سے قبل ہونے والی اس ملاقات میں تجارت، دفاع اور کیمیائی نیٹ ورک، ایران اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹرمپ نے انتخابات میں شاندار کامیابی پر مودی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ دونوں ملک دفاعی تعاون سمیت دیگر متعدد شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ اور 2020 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے 25 ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار میدان میں ہیں۔ جمعرات کو مزید 10 امیدواروں نے اہلیت ثابت کرنے کے لیے مباحثے میں حصہ لیا۔ مباحثے کے دوسرے دور میں سابق صدر جو بائیڈن اور سینیٹر کمالا ہیرس کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ کمالا ہیرس نے سابق صدر جو بائیڈن پر نسلی تعصب کے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ 1970 کی دہائی میں بطور نوجوان سینیٹر انہوں نے سفید اور سیاہ فام بچوں کا انضمام روکنے کے لیے الگ اسکول بسیں مختص کرنے کی حمایت کی تھی، اور 70 کی دہائی میں انہوں نے 2 نسل پرست سینیٹرز کے ساتھ مل کر نسلی امتیاز پر مبنی قانون سازی کی کوشش کی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ہمیشہ شہری حقوق کے علمبردار رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی نسل پرستی کے
حق میں کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اسکول بسوں کی کبھی مخالفت کی ہے. یہ مقامی کونسل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور ورلڈ کپ 2019 کے 35ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کا موقع دیا ہے، مگر سری لنکا کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوور سے 3 بال پہلے 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے، 166 رنز اس نے بنائے ہیں 1 وکٹ کے نقصان پر اور 31واں اوور چل رہا ہے. ان خبروں کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.